ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر کے گئے، اور آج کل جہاں خانہ کعبہ ہے، تو چونکہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر جب طوفان نوح آیا تو کعبۃ اللہ شریف اٹھا لیا گیا۔ تو اب چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تھے تو کعبۃ اللہ شریف کی کوئی عمارت وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بنیادوں کے ہلکے سے نشانات تھے، لیکن چونکہ کعبہ وہاں پہلے سے تھا، وہاں کعبۃ اللہ شریف پہلے سے تھا، اور فرشتوں نے پہلے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر طوفان نوح کے وقت وہ اٹھا لیا گیا۔ جب اٹھا لیا گیا تو نشانات ختم ہو گئے تھے، ہلکے سے کچھ اس کے آثار باقی تھے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں کو لے کر پہنچے، کھجور کی تھیلی دی، پانی دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ہاجرہ سے الوداعی سلام کیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہ اب چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ سارہ جو کہتی وہ کر گزرے، تب جناب سارہ کا ذکر ہی کیا، وہاں تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ کریں آپ۔ اور جب آپ گزرنے لگے یعنی چلنے لگے تو آپ نے اکلوتے شیرخوار بیٹے کو بھی نہیں دیکھا، خوبصورت بیوی کو بھی نہیں دیکھا، بس صرف اس خوف سے کہ اگر میں بیوی اور بیٹے کو دیکھوں تو کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، تو آپ نے دیکھا بھی نہیں۔ حضرت ہاجرہ، دیکھیے یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور اب یہ آزمائش، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان پر جو تکلیف آتی ہے تو وہ انسان جھیل لیتا ہے، لیکن اولاد کی جدائی، آپ اس کو آج کے دور میں بہت ترقی کر گئی ہے ٹیکنالوجی، اگر بیوی میکے چلی جائے تو فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے، اور مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گھر بچوں سے خالی خالی لگتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں گھر سے نانی کے یہاں، ماموں کے یہاں، تو گھر سونا سونا لگتا ہے، تو کیسے عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور چند دنوں کے بعد انہوں نے پھر آنا ہے، پلٹ کر آنا ہے، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر بھی بار بار فون کرتے ہیں، ہم کال کرتے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کی آزمائش دیکھیں کہ آپ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، صرف اللہ کا حکم ہے، اور جب آپ نکلتے ہیں تو حضرت ہاجرہ ننھے سے معصوم اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر پیچھے پیچھے جاتی ہیں، اور جب آپ پیچھے پیچھے جاتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے، کیا لغزش ہوئی ہے، آپ مجھے چھوڑ جا رہے ہیں، آپ کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اتنا کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے کہتی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا سنتی ہے تو سننے کے بعد کہتی ہے کہ جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میرا اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ بیٹھ گئیں ٹیلے کے پاس، کھجور کی تھیلی لے کر، پانی کا مشکیزہ لے کر، اور کھجوریں کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی تھی، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے پرسکون تھے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کو دلیل بنا کر کوئی بھی اپنے بچے کو یا بیوی کو بلا وجہ جو ہے جنگل میں یا بیابان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان پہ وحی کی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور جو کام اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محافظت بھی فرماتا ہے۔ معاذ اللہ اس کو کوئی دلیل بنا کر کے یہ نہ کرنا شروع کر دیں، اور اگر کوئی آج کی تاریخ میں ایسا کرے گا کہ جنگل و بیابان میں بیوی بچے کو چھوڑ دے گا، معاذ اللہ کہ معاذ اللہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کے کچھ معاملات مخصوص ہوتے ہیں، انبیاء کرام صاحب وحی ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ تو ہمیں جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ انسان حدوں کو توڑے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے واپس لوٹ گئے، حضرت ہاجرہ
اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھی رہی. پانی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئی, اور جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو پھر چونکہ آپ کے سینے میں جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے غذا تھی وہ بھی خشک ہو گئی, اور آپ رونے لگے تو پریشان ہوئی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی طرف دوڑ لگاتی رہی. بالآخر دوڑ لگاتے ہوئے آپ کو خیال آتا کہ میرے بچے کو کہیں درندہ نہ اٹھا لے جائیں, تو آپ واپس تیزی کے ساتھ دوڑ کر کبھی صفا پر کبھی مروہ پر, کبھی صفا پر کبھی مروہ پر. بالآخر آپ کے کانوں میں کچھ آواز سی آئی, تو آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون سی آواز ہے, یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں, یہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا, یہ آواز کون سی ہے؟ تو سوچا کہ اس وقت یہ آواز کسی فرشتے ہی کی ہو سکتی ہے, اور آپ نے جب دیکھا تو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. آپ پانی کا چشمہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی, اور خوش ہو کر کے آپ نے جب وہ چشمہ پھوٹ پڑا اور جلدی سے اس کو آپ نے کہا زم زم, ٹھہر ٹھہر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ حاجرہ پہ رحم فرمائے, اگر وہ ایسا نہ کہتی تو وہ پانی بہہ جاتا, اور وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پوری زمین پر وہ پھیل جاتا پانی. انہوں نے زمزم کہہ کے اس کو وہیں پر روک دیا, گویا کہ پانی پیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا, سیراب ہوئی, اور پھر اس کی برکت سے آپ کے سینے میں پھر غذا واپس ہوئی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پھر پرسکون ہو گئے. اس طرح سے آپ وہاں رہنے لگی, اور وہ پانی زمزم بھی کتنا برکت والا پانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں دیکھنا بھی شفا ہے, اس کو دیکھ کر جو دعا پڑی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. اور زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس نیت کی بھی تکمیل فرماتا ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب زمزم پیو تو یہ بھی نیت کیا کرو, دعا کیا کرو کہ یہاں سیراب ہونے اللہ قیامت کی پیاس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور بھی زمزم کے بڑے فوائد ہیں. زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے, پیاس بھی مٹاتا ہے, اور جب زمزم پئیں تو پیٹ بھر کر کے پئیں, کیونکہ منافق اور مومن کا فرق یہ ہے کہ مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے, منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا. لیکن یہ بات وہاں کے لیے, کیونکہ یہاں تو ہمیں تبرکن تھوڑے چند قطرے ملتے ہیں, لیکن یہ وہاں کے لیے کہ جب زمزم پیے تو پیٹ بھر کر پیے. اللہ وہ زمین ہمیں نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر کہ میرا بچہ اور حضرت حاجرہ کافی دن ہو گئے ہیں, میں ذرا ان سے مل آؤں. اور پھر آپ جو ہیں تشریف لے گئے, اور جب آپ آئے تو وہی وادی غیر ذی زرع, آپ درمیان میں مجھے یہ عرض کرنا تھا لیکن میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو وہاں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر بسا کر جا رہا ہوں, یہاں تو انہیں رزق عطا فرما پھلوں سے, اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا. اور دعائے خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکیٹ میں ہر موسم کا پھل جو ہے وہ 12 مہینوں میں آپ کو ملے گا, اور ہر جگہ سے اچھی کوالٹی میں ملے گا. یہ برکت ہے دعائے ابراہیم کی علیہ السلام. اور پھر جوک در جوک لوگ آتے بھی ہیں, لوگوں کی دلوں میں محبت ہے. کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ مکۃ المکرمہ جانے کی تمنا نہ کرتا ہو, حرم خدا دیکھنے کی تمنا نہ کرتا ہو. اور چونکہ اب تو دور ابراہیمی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دور آیا تو ہمارے آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی, اور پھر وصال مدینہ منورہ میں ہوا. تو ہمارے لیے تو دوہری خوشی ہے کہ ہم جب مکہ شریف جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت کی حاضری بھی جو ہے وہ ہوتی ہے,
اور اللہ کا شکر ہے عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ دربار رسالت کی حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی شان والا حرم ہے اللہ کا اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر جب آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قدموں پر چلنے لگے، اور شعور کی منزلوں پر، یوں تو اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہی یہ ہے باشعور، لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے جب آپ کی عمر شریف جو ہے وہ پہنچی کہ آپ کسی یعنی کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف بنائیں۔ یعنی وہی بنا جو فرشتوں کی بنا تھی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ ذی الحجہ شریف کی 1 تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا، اور 25 ذی القعدہ شریف کی 1 تاریخ کو، یعنی ذی الحجہ سے پہلا جو مہینہ آتا ہے شوال کے بعد والا، اور بقرعید سے پہلے والا، بیچ کا جو میں نا ذی القعدہ جو ہوتا ہے، اس ذی القعدہ کی 1 تاریخ کو آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی، اور ٹھیک 25 ذی القعدہ کو آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو مکمل کر لیا۔ یعنی تقریباً 25 دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکمل تعمیر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام گارہ لالا کر دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے تھے، اور جو تعمیر تھی وہ جنت سے سامان آیا ہوا تھا، اور ایک جنتی پتھر تھا، اسی پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی، اور جیسے جیسے دیوار بڑھتی جاتی تھی وہ جو ہے وہ پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا، اوپر اٹھتا چلا جاتا، اور گویا کہ سیڑھیوں کا کام کر رہا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا کہ اوپر ہوتا جاتا تھا اور آپ کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا 25 دنوں کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا یہ تیرے حکم پہ میں نے عمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو میرے خلیل کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا کہ تو نے تو سب ہی دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا پکا دوست اور خلیل بھی بنا ہے، بس اب ایک تمنا یہ ہے کہ مجھے اپنے آخری نبی کا دادا بنا دے، کہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا فرما، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جد بنا دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ کائنات تو انہی کے صدقے بنی ہے۔ تو جب نام محمد آپ کی زبان پر آیا تو وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے اتنا نرم ہو گیا کہ نام محمد کے سنتے ہی وہ اتنا نرم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس پتھر کے اندر عکس کے طور پر آ گیا، جو آج بھی موجود ہے، جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت سی بات ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو پتھر نام محمد سن کر نرم ہو گیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پتھر کو عزت والا بنا دیا، اور دنیا جو ہے وہ آج بھی جاتی ہے تو اسی پتھر کے قریب جو ہے وہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے وہ ادا کرتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، 25 ذی القعدہ کو کعبے کا کام مکمل ہوا، اب آپ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ رہنے لگے۔ انہی دنوں پھر ایک اور حکم آ گیا کہ جب ذی الحجہ شریف کا مہینہ شروع ہوا، 7 دن ذی الحجہ کے گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں شب کو ایک خواب دیکھا کہ حکم ہو رہا ہے کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ حالانکہ آج کسی کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ خواب دیکھ کے بچہ ذبح کرے، کیونکہ یہ وہی تھی، کیونکہ نیند جو ہوتی ہے نا وہ بادشاہ کو اور عوام کو ایک کر دیتی ہے، شاہ و گدا ایک ہو جاتے ہیں، امیر غریب ایک ہو جاتے ہیں، نیند سب کے لیے یکساں ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی شان ہے
کہ نیند بھی نبیوں کے برابر کسی کو نہیں آتی، اور نیند میں بھی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جب سوتے ہیں تو ان کے دل بیدار رہتے ہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ہم خواب دیکھتے ہیں تو سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے، اور ان کا خواب وہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حکم ہوتا ہے کہ اکلوتا بیٹا ذبح کر دو، تو آپ نے خواب دیکھا تو دن بھر آپ جو ہے وہ سوچ میں رہے، آپ سوچ میں رہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سوچ کا دن۔ پھر آپ نے خواب دیکھا 8 کا دن گزر کر 9ویں شب کو کہ ذبح کا حکم ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے یعنی کہ آپ نے جو وہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ تو چونکہ آپ پر معاملہ مکمل کھل گیا اور آپ نے پہچان لیا جو حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن۔ اور یوم العرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن عرفات میں حج بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس حکم کو، اس کی تعمیل کر دی 10ویں ذی الحجہ کو، تو اس کو یوم النحر یوم نحر کہتے ہیں اس کو۔ اور جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لے جانے لگے مینا کی طرف، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بغیر جھجک اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ایک طویل واقعہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے جانے لگے تو چونکہ وہ آپ کی عمر شریف چھوٹی تھی، بعض مفسرین کے نزدیک آپ کی عمر 13 سال کی تھی، یعنی آپ جب سن بلوغ کو پہنچنے لگے تھے تب آپ کی عمر ہے۔ اس پر عمر شریف پر بھی متعدد اقوال ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اکثر جو بزرگوں کا قول ہے ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ 13 سال کی لگ بھگ آپ کی عمر شریف رہی ہوگی تب آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ اور پھر جب آپ لے جا رہے تھے مینا کی طرف تو شیطان نے حضرت ہاجرہ کو ورغلانا چاہا، ماں تھی، کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جانے۔ تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ بھی اتنی منتوں مرادوں سے جس کے یہاں اولاد پیدا ہوئی وہ بھی اکلوتی اولاد، کیا وہ ذبح کر دے گا؟ کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو شیطان کے منہ سے بات نکل گئی کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا، ہزاروں بیٹے بھی ہو تو اللہ کے حکم پہ قربان کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا اور یہ کہا کہ آپ کے ابا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ اکلوتا بیٹا اتنی مرادوں سے دعاؤں سے جو ہوا ہو کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا یہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے شیطان مردود ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے عمل کرنے پہ روکتا ہے۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی روکنے کی کوشش کی، یہ خواب ہی تو ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے اس کو کنکریاں مار کے بھگایا۔ وہ آج بھی اس کی یادیں تازہ کی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے خوبصورت یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کہنے لگے کہ ابا جی ایک کام کیجئے گا کہ جب آپ مجھے ذبح کیجئے گا تو آپ میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ دیجئے رسی سے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں گے تو ہاتھ اور پیر درد کی وجہ سے اگر میں جو ہے وہ بے قابو ہو کر کے پھینکوں تو کہیں آپ کو اس سے اذیت نہ پہنچے، یا میرا خون جو ہے وہ آپ کے لباس کی طرف نہ بڑھے، اس لیے آپ تاکہ میں تڑپوں بھی تو ایک حد میں تڑپ سکوں۔
دوسری بات یہ کہ میرا چہرہ جو ہے وہ آپ زمین کی طرف کر دیں تاکہ شفقت پدری جو ہے حکم خداوندی پر عمل کرنے سے آپ کو نہ روک سکیں، اور ہو سکے تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ جو ہے وہ بیٹے کی محبت رب کی محبت کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کی رضا کے لیے، آزمائش خداوندی پر پورا اترنے کے لیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ گردن پر چھری رکھی، 10ویں ذی الحجہ تھی، اور بیٹے کے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری تھی، اور اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے، قدرت نے جو ہے وہ دکھا دیا فرشتوں کو، اور پوری کائنات کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی کہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب اولاد کے امتحان کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا، مولا ابراہیم کو تو نے اولاد تو دی، یہ تجھے زیادہ چاہتے ہیں یا اولاد کو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل مجھی کو چاہتا ہے، میں تمہیں دکھا دوں گا۔ اور اس دن دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے حکم پر اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے، اور چھری چلانے ہی والے تھے، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور جنت سے دمبا لے لو۔ بعض مفسرین نے بکری کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ ابراہیم چھری چلائیں گردن اسماعیل پر، آپ جنت سے وہ دمبا یا بکری جو ہے وہ، یا یوں کہہ لیں جنتی جانور، تاکہ اقوال کے اختلافات ہی ختم ہو جائیں، جنتی جانور جو ہے وہ لے کر اسماعیل کی جگہ رکھ دیں۔ ادھر وہ چھری رکھ کر چلا بھی نہ سکے تھے کہ جبریل علیہ السلام وہ جنتی جانور لے کر کے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دیا، اور آپ نے پھر اس کو ذبح کیا، اور جب آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ جانور ذبح تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور تو نے ذبح عظیم کیا، اور اللہ تبارک و تعالی یوں ہی آزماتا ہے، اور آزمانے پر جب لوگ پورے اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ دینے کے لیے نکلے تھے، قربانی تو قبول ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بچ گئے، اور پھر یہ یادگار جو ہے وہ باقی ہے ہنوز اب تک، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی آزمائش کی یادگار ہیں، اور ہمیں قربانی کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ قربانی کس طرح کرنا چاہیے، قربانی کے فضائل کیا ہیں، ہم آئندہ ہفتے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صدقہ خلیلی عطا فرمائیں، اور خلیل کے صدقے صدقہ حبیب بھی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی میں ایمان و سنت پہ قائم رکھے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatIslami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔